السلام علیکم۔ قرآن مجید، یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک مقدس کتاب جس کی تلاوت کی جائے، جس سے برکت حاصل ہو۔ بالکل ٹھیک، لیکن آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن خود کو ہماری زندگی کے لیے ایک مکمل دستور، ایک بلو پرنٹ کے طور پر کیسے پیش کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اسے خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، ثواب کمایا جائے اور گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، یا اس کے نازل ہونے کا مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور عملی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنا تعارف کیسے کرواتی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف تلاوت سے کہیں کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ زندگی میں اتارنے کی کتاب ہے۔ آئیے اس خیال کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم قرآن کو صرف ایک ورد کی کتاب سمجھ لینا تو ہم اس کی اصل روح کو کھو دیتے ہیں۔ اس کا اصل پیغام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری پوری زندگی اور ہمارے پورے معاشرے کا احاطہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد ہے کیا؟ اس کا مقصد ہے زندگی کا ایک مکمل دستور بننا۔ اب یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہاں لفظ دستور کا مطلب کیا ہے۔ ذرا اس لفظ دستور پر غور کریں۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک پورا نظریہ ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی ملک کا آئین ہوتا ہے، یعنی وہ بنیادی اصول جن پر پورا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن خود کو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا آئین قرار دیتا ہے، وہ بنیاد جس پر ہمارے کردار اور معاشرے کی عمارت تعمیر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف عبادات یا مذہبی رسومات کی کتاب نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ہمارے خاندانی معاملات سے لے کر سماجی انصاف تک اور ہماری معیشت سے لے کر ہماری سیاست تک، زندگی کے ہر میدان کے لیے ایک پریکٹیکل گائیڈ، ایک عملی ہدایت نامہ ہے۔ اچھا، تو یہ رہنمائی کن کن شعبوں میں ہے؟ قرآن ہمیں زندگی کے کن پہلوؤں میں ایک واضح فریم ورک دیتا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے خالق سے رشتہ کیسے مضبوط کیا جائے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے، انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور رحم دلی کے ساتھ۔ یہ ہمارے ذاتی کردار کی تعمیر کرتا ہے، صبر اور شکر جیسی صفات پیدا کرتا ہے، اور پھر حلال و حرام کے اصول بتا کر ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یعنی یہ صرف کچھ ہدایات نہیں، یہ ایک مکمل مربوط نظام زندگی ہے۔ تو پھر کامیابی کا اصل معیار کیا ہوا؟ کیا صرف قرآن کو خوبصورتی سے پڑھ لینا یا اسے یاد کر لینا ہی آخری منزل ہے، یا کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک قرآن کی تعلیمات ہمارے عمل اور کردار کا حصہ نہ بن جائیں، اس کا مقصد ادھورا رہتا ہے۔ یہ ایک نسخے کی طرح ہے جسے پڑھ تو لیا جائے لیکن استعمال نہ کیا جائے۔ اس کی اصل طاقت تو عمل میں ہے۔ یہاں ہمارے سامنے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک طرف وہ سوچ ہے جو قرآن کو صرف ذاتی تلاوت اور ثواب تک محدود کر دیتی ہے، اور دوسری طرف حقیقی کامیابی کی تصویر ہے، جہاں قرآن کی تعلیمات ایک فرد کی سوچ میں، اس کے کردار میں اور اس کے ہر عمل میں نظر آتی ہیں۔ تو کامیابی محض پڑھنے میں نہیں بلکہ قرآن کے مطابق جینے میں ہے۔ اور یہ جینا کیسا ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب قرآن کے اصول ہمارے ذاتی فیصلوں میں جھلکیں، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہوں، ہمارے گھر کے ماحول سے لے کر ہمارے کاروبار اور سماجی تعلقات تک ہر جگہ نظر آئیں، جب ہمارا وجود ہی قرآن کا ایک عملی نمونہ بن جائے۔ اور آخر میں قرآن اپنے اس پورے مقصد کو ایک بہت ہی خوبصورت، ایک بہت ہی طاقتور استعارے میں سمیٹتا ہے، جو اس سارے پیغام کی روح ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک تبدیلی کا وعدہ ہے۔ یہ سفر ہے جہالت اور ناانصافی کے اندھیروں سے علم، انصاف اور ہدایت کی روشنی تک۔ قرآن کو زندگی کا دستور بنانے کا یہی حتمی نتیجہ ہے۔ تو پھر آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ہم اس روشنی کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے کس طرح اس نور سے منور ہو سکتے ہیں؟ شاید اسی سوال پر غور کرنا ہی اس سفر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔